ایک دفعہ دو دوستوں نے شکار پر جانے کا سوچا۔ چھٹی والے دن ان دونوں نے شکار کا ضروری سامان ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں سارا دن شکار کی تلاش میں رہے۔ وہ خاص طور پر ہرن کا شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جنگل میں کچھ وقت گزارا تاکہ جانوروں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ چلتے چلتے انہوں نے کچھ زرافے دیکھے۔ ان کی خوبصورت لمبی گردن دیکھ کر وہ ان کے تھوڑا قریب گئے اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہاں ایک زرافے کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ دونوں دوست اس کو پیار کرنے لگ گئے اور وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے بعد جنگل سے باہر دوسری طرف گئے، لیکن انہیں وہاں بھی کوئی شکار نظر نہ آیا۔ اب شام ہو رہی تھی اور انہوں نے واپسی کی تیاری کی۔ جب وہ جنگل سے نکل کر اپنی جیپ کی طرف آ رہے تھے تو کافی دور چل کر راستے میں انہوں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی چھوٹا زرافہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش تو بہت ہوئے، لیکن ساتھ اس سوچ میں پڑ گئے کہ زرافے کا بچہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ پائے گا یا پھر سڑک کی طرف نکل جائے گا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ اب اگر وہ بچے کو واپس جنگل میں ماں باپ کے پاس چھوڑنے جائیں تو واپسی میں مزید رات ہو جائے گی۔ انہوں نے زرافے کو جیپ میں رکھا تاکہ کچھ فاصلہ جیپ پر طے کر کے اسے اس کے ماں باپ تک چھوڑ آئیں۔ وہ ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچے تھے کہ زرافے کے ماں باپ کو انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے جیپ روکی اور زرافے کو نیچے اتار دیا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور یوں وہ جنگل کی طرف چل پڑے۔ اب دونوں دوست اپنی جیپ میں بیٹھے اور گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا راستہ طے کیا تو دیکھا کہ ایک دو درخت ان کی جیپ کے اگلے حصے پر گر گئے ہیں۔ جیپ آگے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ راستہ بند تھا۔ انہوں نے جیپ پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن جیپ بند ہو چکی تھی۔ درخت اس پر گرنے کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اب کسی دوسرے راستے سے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ رات کہاں گزاری جائے۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ تھوڑا آگے پیدل چل کر انہیں ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ اس گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت تھی۔ اس کا گھر بہت صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ انہوں نے بڑھیا کو سلام کیا اور ساری بات سنائی اور رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا تم دونوں یہاں رات رہ سکتے ہو۔ وہ اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے انہیں سادہ سا کھانا بھی پیش کیا۔ رات باتوں ہی باتوں میں گزر گئی۔ دونوں دوستوں نے زرافے والی بات سنائی کہ اس کی وجہ سے ہمیں مزید دیر ہو گئی ہے۔ بڑھیا نے کہا، تم دونوں نے زرافے کے بچے کے ساتھ بہت اچھا کیا، اسے جنگل تک پہنچا آئے، تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ وہ بولے، لیکن فی الحال تو ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ گاڑی بھی درخت گرنے کی وجہ سے رک گئی ہے۔ رات ہونے کی وجہ سے ہم اسے ٹھیک بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو زحمت بھی دی ہے۔ بڑھیا بولی، بیٹا گھبراؤ نہیں، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ دونوں بڑھیا کی نصیحت بڑی گفتگو سنتے رہے اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ دن نکلتے ہی انہوں نے چلنے کی تیاری کی، بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور بڑھیا نے انہیں بہت سی دعائیں دی۔ جیپ ٹھیک کرنے کے بعد وہ دوسرے راستے سے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو کسی نے انہیں بتایا کہ رات کو فلاں سڑک کا پل گر گیا تھا اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ڈاکو نے لوگوں سے مال اسباب لوٹ لیا۔ اب اگر وہ پل والے راستے سے جاتے تو ان کی جیپ کو بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، اور اگر جیپ خراب نہ ہوتی اور وہ دوسرے راستے سے جاتے تو انہیں بھی ڈاکو لوٹ لیتے۔ انہیں بڑھیا کی بات یاد آ گئی کہ ہر نیک کام کا صلہ ملتا ہے اور ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ انہوں نے زرافے کے ساتھ نیکی کی اور وہ آج خیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے۔ بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔